السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ جلالا واکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وأعظم محمد تبارك وسلم۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فضیل میں درس قرآن کی اس بابرکت نشست میں اللہ نے ہمیں شرکت کرنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ سورہ انبیاء کی پہلی آیت کا تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کرا رہا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال و حرام، جائز و ناجائز، دوزخ اور جنت، رضا اور ناراضگی، یہ ساری چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ بس جب کتابی شکل میں قرآن مجید کا پورا نسخہ ہمارے پاس ہے تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، نہ صرف تلاوت کریں حصول برکت کے لیے، بلکہ اسے سمجھ کے پڑھا کریں۔ با ترجمہ با تفصیل پڑھیں۔ جن کو اردو نہیں آتی، دیگر زبانوں میں بھی ترجمے کیے گئے ہیں، وہ اپنی اپنی زبانوں میں ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، تفصیل پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف اگر خالی عربی متن کا ہی اگر مطالعہ کر لیا جائے، جیسا کہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ یاسین ہے، سورہ اخلاص ہے، 114 صورتیں ہیں، دیگر صورتیں ہیں، اور اگر صبح سے شام تک جیسا کہ ہمارے ماں باپ ہم کو بچپن میں پڑھانا سکھا دی قرآن مجید اور ہم پڑھنے میں لگ گئے، عمر گزرتی گئی، سال بیتتے گئے، لمحات اچھے بھی آئے برے بھی آئے، زندگیوں میں تلخیاں بھی آئے، اچھائیاں بھی آئے، سب کچھ آیا، ہم قرآن پڑھتے چلے گئے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ قرآن کے دامن سے رحمت ضرور لگی ہوئی ہے، برکتیں ضرور لگی ہوئی ہیں، لیکن انقلابی زندگی، تبدیلی زندگی اس وقت آتی ہے جب اس میں کیا بولا جا رہا ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، تب بات معلوم ہوگی کہ بھائی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، اس آیت میں کیا بولا گیا ہے اگر آپ نے سمجھنے کی کوشش کی، جاننے کی کوشش کی، تو پھر بات معلوم ہوگی کہ اللہ ہم سے کیا بول رہا ہے۔ ورنہ اگر میں پوری زندگی کی بھی آیت پڑھتے چلے گیا، اس آیت کا ایک ایک حرف کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا اجر دے گا، جزا دے گا، ثواب دے گا۔ گھر میں پڑھوں گا تو برکتیں ہوں گی، دکان میں پڑھوں گا تو برکتیں ہوں گی، خود اب پڑھتے جاؤں گا تو زندگی میں برکتیں ہوں گی، لیکن اس میں بولا کیا گیا ہے وہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ ورنہ بات تو ایسی ہو گئی، خالی بولتے گئے پڑھتے گئے، زندگی پوری ایسی بیت گئی۔ اس میں یہ بولا جا رہا ہے وقت قریب ہے، اقترب للناس، لوگوں کو بتا دو کہ وقت قریب ہے۔ کس چیز کا وقت قریب ہے؟ حساب، ان کے حساب و کتاب کا وقت قریب ہے۔ یعنی اگر عام الفاظ میں بولا جائے یوم الحساب، یعنی حساب و کتاب کا دن، یوم دن کو کہتے ہیں، حساب و کتاب کو کہتے ہیں۔ یوم الحساب، حساب و کتاب کا دن قریب ہے، اقترب للناس حسابهم، اس کو کہتے ہیں دوسرے لفظ میں قیامت۔ کیا کہتے ہیں؟ قیامت کہتے ہیں۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے قیامت قریب ہے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، تعجب کی بات ہے، عجیب بات ہے، قیامت قریب ہے اور تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے، یہ اس میں بولا جا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قیامت قریب ہے اور تم خواب غفلت میں پڑے ہوئے، ایک تعجب کی بات ہے۔ یعنی سمجھے جو نا کسی کوئی بچہ ہے، کوئی بندہ ہے، IAS کا ایگزام، IPS کا ایگزام لکھ رہا ہے، اور وہ IAS کے ایگزام لکھنے کے لیے اس کے بابا نے اسے کافی پریشر ڈالا ہے۔ چند دن پہلے ایگزام سے وہ ادھر ادھر راتوں میں جو نا گپ چپ کر رہا ہے، ادھر ادھر پھر رہا ہے، تو لوگ اسے دیکھ کر کیا کہیں گے؟ بھائی تعجب کی بات ہے، آپ کا IAS ایگزام ہے اور راتوں میں بیکار بیٹھے ہو، میاں کل تمہارا بڑا انٹرمیڈیٹ کا ایگزام ہے اور تم یہاں باتیں کر رہے ہو، تم وقت پہ فون گزاری کر رہے ہو،
میاں تمہارا SSC کا ایگزام ہے اور تم ایسے وقت گزار رہے ہو، کتنی تعجب کی بات ہو۔ تو یہی بولا جا رہا ہے، ارے قیامت قریب ہے اور تم خالی وقت گزار رہے ہو۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، کہا جا رہا ہے کہ خواب غفلت میں زندگی گزاری جا رہی ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں، سورہ انبیاء کی اس پہلی آیت میں جس چیز کا خاص ذکر اللہ نے یہاں پر کیا ہے، وہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ قیامت کے قریب ہونے کا ذکر کیا ہے۔ تو جو چیز قریب ہوتی ہے اس کی عقل مندی یہ ہے کہ اس کی تیاری کر لی جائے۔ سامنے والا گرا کہ پیچھے والا ہوشیار، یعنی سامنے والے کی موت ہو گئی، انتقال ہو گیا، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ہوشیار ہو جائیں۔ کل ہمارا بھی جنازہ اٹھنے والا ہے، کل ہم بھی مرنے والے ہیں، ہماری بھی سانسیں اٹکنے والی ہیں، ہمارے بھی گھر ویران ہونے والے ہیں، ہماری بھی بستیاں اجڑنے والی ہیں، ہماری بھی زندگیاں ختم ہونے والی ہیں، ہمارا بھی گھر خالی ہونے والا ہے۔ پھر خواب غفلت کس وجہ سے ہے کہ ساری زندگیاں ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، صبح سے شام تک اتنے لوگ مر رہے ہیں۔ وائرس کی وجہ سے تو لوگوں کو تو وائرس آیا ہی نہیں تھا، کئی لوگوں کو تو، لیکن تو ہیبت میں ہی مر گئے۔ خوش رہتے تو بھی مرتے، ہیبت لے لیے تو بھی مر گئے۔ مرنا تو تھا ہی کسی کو، لیکن فری میں مر گئے۔ ارے آپ کو بیماری نہیں تھی بھائی میرے بھائی، بس ہیبت میں ہی مر گئے۔ تو اتنے جنازے آنکھوں کے سامنے اٹھ رہے ہیں۔ ایک بزرگ بلا کے کسی نے بزرگ کے پاس آ کر کہا کہ اے اللہ کے ولی مجھے کچھ نصیحت کیجئے، میں نیک بننا چاہتا ہوں۔ میاں کیا نصیحت کروں، تمہارے دادا ہے؟ بولے نہیں ہے۔ پڑ دادا ہے؟ نہیں ہے۔ سکر دادا ہے؟ نہیں ہے۔ تمہارے والد ہے؟ نہیں ہے۔ کیا ہوئے، کہاں چلے گئے؟ بولے سب کے جنازے ہو گئے، سب کے انتقال ہو گئے، سب دنیا سے چلے گئے۔ اتنے جنازے تمہارے گھر سے اٹھے، اور کیا تم کو نصیحت کروں میں؟ کیا یہ کافی نہیں ہے تمہاری نصیحت کے لیے کہ تمہارے گھر سے اتنے جنازے نکلے ہیں؟ یہی بات کافی ہے۔ اور تم یہ سوچ لو کہ اتنے جنازے جب گئے ہیں، میرے باپ کا، دادا کا جو ہے نا جنازہ میرے کندھے پہ گیا ہے، تو کسی اور کے کندھے پہ میرا بھی جنازہ جائے گا۔ تو بات کافی ہے تمہارے سدھار کے لیے، سدھرنے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اسی پہ اگر تم توجہ کرو تو تم آج سے گناہ کرنا چھوڑ دو گے۔ اگر تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بس چل رہا ہے زندگی، جو کچھ ہو رہی ہے گزر رہی ہے، سامنے والے مرنے والے مر رہے ہیں، ویران ہونے والے ویران ہو رہے ہیں، ختم ہونے والے ختم، مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے 3 وقت کا کھانا مل رہا ہے، اچھی خاصی زندگی بول رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے، تو پھر گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ ایک امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں، ایک حدیث مبارک کو نقل کرتے ہیں، ایک صحابی رسول اپنے گھر کی دیوار کھڑی کر رہے تھے۔ اس سورے کے ضمن میں فرماتے ہیں، حدیث نقل کرتے ہیں کہ اپنے گھر کی دیوار کھڑی کر رہے تھے، وہاں سے دوسرے صحابی کا گزر ہوا، تو جو دیوار بنا رہے تھے انہوں نے گزرنے والوں سے پوچھا کیا آج قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ دیوار بنانے والے گزرنے والے سے پوچھے کیا آج قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے باواز بلند گزرنے والوں نے پڑھا اقترب للناس حسابہم، ہاں نازل ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن قریب ہے۔ تو جیسے انہوں نے یہ آیت سنی، بنی ہوئی دیوار کو توڑ دیا، توڑ کر کہا کہ میاں جب حساب و کتاب کا وقت قریب آ رہا ہے تو پھر یہ دیوار میری کس کام کی ہے، گھر میرا کس کام کا ہے؟ وہ توڑے اور روتے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چلے گئے۔ تو اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر نہیں بنائے، دیوار نہیں بنائے، پراپرٹی جمع نہیں کرے، بزنس نہیں کرے، کاروبار نہیں کرے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ گھر بنانے میں زندگی پوری گزر گئی، بزنس سجانے میں پوری زندگی گزر گئی، پھر اوپر سے سارے گناہ کرتے رہے، پھر سال ہا سال زندگی کے کم ہوتے رہے، اس میں اور مشغول ہو گئے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں گھر بھی بنائیے، پراپرٹی بھی جمع کریے، زمینوں میں کو بھی بنائیے، سب کچھ کریے جو کرنا چاہتے ہیں، جتنی آپ کو ضرورت ہو اتنی کریے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ایک کمرے سے داخل ہوئے دوسرے کمرے سے نکل گئے، اتنا سا وقت ہے آپ کے پاس اس دنیا میں جینے کے لیے۔ کسی کو بھی یہ نہیں بتایا گیا میاں تمہاری موت یہ وقت آنے والی ہے، اور کسی کو بھی یہ نہیں بولا گیا کہ قیامت کب آنے والی ہے۔
قیامت کو بھی چھپا کر رکھا گیا ہے، بس تھوڑے تھوڑے انڈیکیشن بتا دیے گئے ہیں، اور موت کو بھی چھپا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے چھپا کر رکھ دیا گیا ہے، اس میں راز یہ ہے، اگر بندے کو بتا دیتے کہ فلاں وقت، فلاں دن، فلاں عمر میں، فلاں ٹائم میں، فلاں سال میں، فلاں جو ہے نا تاریخ میں تیرا انتقال ہونے والا ہے، تو وہ اس دن جو ہے نا گناہ نہیں کرے گا، باقی پوری زندگی گناہ کرے گا۔ ارے بھائی میرے پاس تو بہت ٹائم باقی ہے۔ دیکھیے نا، آپ 2 بجے جماعت ہوتی ہے، اعلان ہو جاتا ہے جماعت کا، 1:55 پر مسجد میں آتے ہیں، کیونکہ اعلان ہو گیا تھا نا 2 بجے جماعت ہوگی، 1:55 پہ مسجد میں آتے ہیں لوگ، جبکہ خطیب پہلی رکعت پڑھ رہا ہوگا اس وقت داخل ہوتے ہیں۔ زندگیاں گزر گئی بولتے بولتے۔ لیکن اگر کوئی بولے میاں ہوٹل میں آؤ تھوڑی گپ شپ کریں گے، تو وہاں 10 روپے کی چائے پیتے ہیں، 3 گھنٹے گپ شپ کرتے ہیں، اور جب جمعہ کی باری آتی ہے تو صرف 5 منٹ کا وقت، پھر ایسے ہی سلام پھیرتے ایسے نکل جاتے ہیں جیسے پنجرے سے پرندہ نکل گیا۔ اب کوئی مطلب ہی نہیں ہے مسجد سے، پھر جمعہ آئے گا تو دیکھا جائے گا، پھر جمعہ پڑھ لیں گے نماز۔ اگر وقت بتا دیا گیا تو ایسی کاہلی ہوتی ہے۔ تو موت کا وقت نہیں بتایا گیا کہ موت کب آنی ہے، اس لیے نہیں بتایا گیا بندہ ہمیشہ گناہوں سے بچتے رہے، یہ سوچ کر بچتے رہے نہ جانے کس وقت موت کا فرشتہ میرے گھر آ جائے اور میں گناہ کرتے رہوں اور میری روح میرے قفص انصری سے پرواز کر جائے، یعنی میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے، اس وقت جدا ہو جس وقت میں گناہ کی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ جب گناہ کی حالت میں میری روح جائے گی تو اللہ کے حضور کیسے پیش ہوں گا، اللہ کو کیا بتاؤں گا؟ تو اس لیے ہمیشہ بندہ گناہوں سے بچتے رہے، یہ سوچ کر بچتے رہے شام تو گزر گئی، نہ جانے صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ میاں دن کا سورج تو نکل گیا، لیکن رات میں غروب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تھوڑا غور کریے، سوچنے کی بات ہے۔ ڈوبتے سورج کو دیکھ کر بھی اگر ہم پیغام نہیں لیے، جی چمکتے ہوئے چاند کو دیکھ کر بھی پیغام نہیں لیے، تو اس سے بڑی کم علمی بیوقوفی کی بات کیا ہے میرے بھائی؟ آپ سے کئی سال پہلے جب حضرت آدم پیدا ہوئے تھے، اس وقت اللہ نے چاند کو پیدا فرمایا۔ چاند کو غور کر کے دیکھیے آپ، سورج کو بھی غور کر کے دیکھیے آپ، دونوں کو غور کر کے دیکھیے، یہ دونوں بھی پیدا ہوئے ہیں حضرت آدم کے پیریڈ سے، ٹھیک ہے؟ اب ان کے سامنے کئی ہستیاں پیدا ہوئے چلے گئے، اچھے بھی پیدا ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، برے بھی پیدا ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ کیا چاند و سورج گیا؟ بولو نا بھائی، نہیں گیا۔ لیکن کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے جب ہم قیامت برپا کریں گے تو چاند کی چاندنی ختم ہو جائے گی، سورج کی شعاعیں ختم ہوگی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیو، اتنے کھربوں سال سے رہنے والا چاند ختم ہو سکتا ہے تو ہماری چند دن گزرنے والی زندگی ختم نہیں ہو سکتی؟ اتنا قدیم چاند کے لیے ایک وقت مقرر ہے، میری چھوٹی سی زندگی کے لیے وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ چاند کی چاندنی اڑنے والی ہے تو کیا میری زندگی اڑنے والی نہیں ہے؟ یہ سورج کی تپش ختم ہونے والی ہے، اذا الشمس کورت اللہ نے اعلان کیا ہے، تو کیا میری زندگی ہوا میں نہیں اڑنے والی ہے؟ ہم ذرات بنا کر، ہوا بنا کر، پاؤڈر بنا کر ہواؤں میں اڑائیں گے، چٹان جیسا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے۔ میں تو اگر پانی پینا کم کر دیا تو میری کڈنی خراب ہو جائے گی، تو کیا میں نے مر سکتا ہوں؟ اتنا مضبوط پہاڑ مر سکتا ہے، بڑی اگر چیخ والی آواز سنوں تو میرے کان پڑ جائے، تو کیا میں نہیں مر سکتا ہوں؟ پہاڑ کو موت ہے، چاند کو موت ہے، سورج کو موت ہے، اور ہم وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، ہم کس خواب غفلت میں ہیں کہ میں نہیں جانے والا ہوں؟ ارے میں تو سب سے پہلے جانے والا ہوں، مجھے تو دنیا سے گزرنا ہے۔ یہ اگر ذہن میں رکھا جائے تو گناہ کے دروازے کم ہو جائیں گے۔ یہ بات کو ذہن نشین رکھیے میرے بھائی، آج سے کئی سال پہلوں تک زندگیاں پیدا ہوئی، ختم بھی ہوئی، ہمارے بعد بھی زندگیاں آئیں گی، ختم ہو جائے گی، لیکن ختم ہونے سے پہلے مردود ہو کے مرنا ہے، یعنی اللہ سے دھتکارا ہوا بندہ، یا پھر مسرور ہو کے مرنا ہے، یعنی مرتے وقت میں موت کے عالم میں بھی مزہ آ جائے۔ لیکن ہم صبح شام شیطان کے گھیرے میں بیٹھے ہوئے، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کس انداز میں ہم پر حملے کر رہا ہے، اٹیک کر رہا ہے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک اس کے گھیرے میں، اس کی باؤنڈری سے باہر ہی نہیں نکل رہے ہیں، جبکہ اس کی باؤنڈری سے باہر نکلنے کے لیے اللہ نے 6666 آیات کو نازل کیا۔ امام احمد بن حنبل جیسے اللہ کے سب سے بڑے ولی نزاع کی عالم میں نہیں کہہ رہے تھے۔ شاگرد وہاں موجود تھا،
کہنے لگے میرے استاد محترم آپ کی آخری سانسیں چل رہی ہے اور آپ کس کو بول رہے ہیں؟ نہیں 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 نہیں، کس کو بول رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل بول پڑے شیطان میرے پاس کھڑا ہوا ہے اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے احمد بن حنبل ہم سے ایمان بڑی عافیت کے ساتھ بچا کر لے کر جا رہے ہو، کتنے خوش نصیب ہے، ہم نے تمہارے ایمان پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکے۔ تو احمد بن حنبل اسے بول رہے ہیں نہیں نہیں، جب تک میں کلمہ توحید پہ نہ مر جاؤں تب تک میں تجھ سے غافل نہیں ہوں گا، فرمایا یعنی جب تک میری آخری سانس ہے تیرا حملہ مجھ پر برابر ہوتے رہے گا، اس وقت تک میں تجھ سے غافل نہیں ہوں، اس لیے نہیں نہیں بتا رہے تھے اس کو، آخری سانس تک بھی وہ آپ پر حملہ کر سکتا ہے۔ اتنا وہ ہمارے درمیان جو نا بس گیا ہے، رس گیا ہے، آخری لمحات تک بھی وہ ہم پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اس کے حملے کو جو سمجھا، جو اس کی تلوار سے مرا وہ مردود ہوا، لیکن جو اللہ کی رضا کی تلوار سے مرا وہ شہید ہوا۔ اب مردود ہو کے مرنا ہے یا شہید ہو کے مرنا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کو ارشاد فرما رہے تھے، کیا ارشاد فرمائے آپ غور سے سنیے۔ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے کہا کہ میں تم کو 5 چیزیں بتاتا ہوں، ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اگر تم اس کو سمجھ لیے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ 5 چیزیں سرکار نے ارشاد فرمائی ہیں، یہ 5 چیزوں کو صبح شام بطور وظیفے کے جیسا اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہم سے زندگی کے کئی گنا ختم ہو جائیں گے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، تھوڑا غور سے سنیے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی صحت کے ایام میں کو غنیمت جانو بیماری کے ایام آنے سے پہلے، اپنی صحت کو غنیمت جانو بیماری آنے سے پہلے۔ 5 چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہے یہ۔ آج آنکھیں اچھی کام کر رہی ہے، کمر اچھی ہے، ہاتھ پیر اچھے ہیں، پھر بھی مائک کو بھی ہاتھ لگانے ہیبت ہو رہی ہے، کسی سے مصافحہ کرنے بھی ڈر ہو رہا ہے، کوئی چھینکو تو دل کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جا رہی ہے، نہ جانے وائرس کے جراثیم اس کے چھینک میں ہوں گے، کوئی جو ہے نا آ کر اگر کسی بھی چیز کو پکڑ کے چلے جائے تو کئی گھنٹوں تک اس کا وائرس اس چیز کے اندر موجود ہوتا ہے۔ آج ہیبت لگی ہوئی ہے، صحت مند ہے تو ہم کو اس کی غنیمت کیا چیز ہے، ہم کو کتنا اللہ نے صحت مند رکھا اس کی قدر نہیں ہے۔ ورنہ بڑے بڑے لوگ دیکھیے آپ، سامنے 6 گاڑیاں ہوتے، پیچھے 6 گاڑیاں ہوتے، اتنا سیکیورٹی جو ہے نا وہ لوگوں کے لیے پروٹوکول ہوتا ہے، 2 3 بار وائرس آیا وہ لوگوں کو، آج بھی وہ لوگ دواخانوں میں پڑے ہوئے ہیں، کروڑ پتیاں ہیں دواخانوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے صحت کو پھیلا دیا ہے، کسی کو قدر ہی نہیں تھی بیماری کیا چیز ہے، تو کیونکہ ہم کبھی دواخانوں کو جاتے نہیں نا بھائی، ہم ہوٹلوں میں بیٹھتے، پبوں میں بیٹھتے، دواخانوں کو جاتے نہیں۔ لیکن جب کرونا وائرس آیا تو پوری دنیا کو یہ معلوم ہوا، پوری دنیا کو یہ خبر ہوئی، سارا سب کچھ جو ہوتا ہے وہ دولت ہی نہیں ہوتی ہے، سارا سب کچھ جو ہوتا ہے وہ عزت ہی نہیں ہوتی ہے، سارا سب کچھ جو ہوتا ہے وہ اولاد ہی نہیں ہوتی ہے، سارا سب کچھ جو ہوتا ہے وہ کنبہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دولت سامنے پڑی ہوئی ہوتی ہے، کمپنیاں پڑی ہوئی ہوتی ہے، جائیدادیں پڑی ہوئی ہوتی، ہم جا کے دیکھ نہیں سکتے، ہم ہماری آفس میں بیٹھ نہیں سکتے، ہم وزٹ نہیں کر سکتے، باہر جاؤں گا تو وائرس لگ جاؤں گا، اکیلا الگ دھلک ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، لخت جگر ہے میرا بیٹا لیکن اس سے میں مل نہیں پاؤں گا، ہو سکتا ہے بیٹے کے اندر وائرس ہو، میری بیوی ہے جس سے میں نے نکاح کیا ہے اس سے میں وقت نہیں بتا سکتا، ہو سکتا ہے سردی زکام ہو گیا جی، میرے پاس دولت ہے لیکن میں خرچ کرنے بھی نہیں جا سکتا، نہ کمانے نہیں جا سکتا، کیونکہ ہوا میں بھی وائرس آ گیا تھا، اعلان ہوا تھا بیچ میں کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے، ہوا کے اندر بھی وائرس ہے۔ جب اللہ چاہے دنیا کا نظام جہاں سے وہی روک دے تو اللہ ایسے وائرس کو بھیجتا ہے جو آپ کو نظر بھی نہیں آتا، چاہ کر بھی دیکھ نہیں سکتے، دوربین لگا کے دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا کو سائنس پہ بھروسہ تھا، پوری دنیا کو ٹیکنالوجی پہ بھروسہ تھا، پوری دنیا کو اپنی نالج پہ بھروسہ تھا، کہاں گیا نالج؟
2 سال نکل گئے آج تک ویکسین نہیں نکلا. وائرس ہو کے 1-1.5 سال کے قریب کا وقت گزر گیا. اب تو بول رہے ہیں اب اس وائرس کا جو ہے نا سیکنڈ فیز ایسا آ رہا ہے, اب 14 دن کی بات نہیں ہے, 3 دن کی بات ہے, یعنی 3 دن میں معاملہ رفع دفع ہو جائے گا. تو ایسی اس شکل میں جو نا بیماری پھیل رہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشادات آپ نے فرمائے ہیں اس کو اگر غور کیا جائے تو ہم کو ساری زندگی کا خلاصہ سمجھ میں آئے گا. صحت کو غنیمت جانو, بیماری آنے سے پہلے. گردے فیل ہونے میں ٹائم نہیں لگتا, دماغ کی رگ سوکھنے کے لیے وقت نہیں لگتا, پالش کا اٹیک ہونے کے لیے وقت نہیں لگتا, پیٹ میں قبض کی بیماری ہو گئی تو طبیعت میں بے چینی ہو جاتی ہے, ہاتھ میں ریشہ آ جاتا ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے. پہلے تھوڑی تھوڑی سردی ہو گئی, بخار ہو گئی, پھر ٹائیفائڈ ہو گیا, پھر اور بات بنتے گئی, بس انتقالی ہو گیا. جی کمر کی ہڈیوں میں کیلشیم کمی ہو جاتی ہے, طبیعت خراب ہو جاتی ہے, بے چین ہو جاتی ہے, طرح طرح کی بیماریاں. یقین جانیے میرے بھائی, اگر آپ دواخانوں کو وزٹ کر کے دیکھیں, عجیب و غریب بیماری. میں ایک ہاسپٹل وزٹ کرا تھا حال ہی میں, 8 سال کا بچہ جس کو شوگر آ گئی ہے. 8 سال کے بچے کو کبھی سنا ہے آپ نے؟ 8 سال کا بچہ شوگر ہے, وہ بیچارہ جس عمر میں اسے چاکلیٹ وکلیٹ کھانا تھا وہ اس عمر میں گولیاں کھا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, نہ جانے مالک کی کیا مرضی ہوگی. 8 سال کے بچے کو شوگر آ گئی. صحت کو غنیمت جانیے. آج ہمارے پاس صحت ہے, ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے. اس کو غنیمت جانیے بیماری آنے سے پہلے. بیماری کا اگر اٹیک ہو گیا تو پھر لوگ ہاتھ ملانے بھی سوچیں گے, آپ سے پاس بیٹھنے بھی سوچیں گے, آپ کے گھر کی دعوت کو آنے بھی سوچیں گے. بھائی ان کو وائرس ہو گیا تھا, نہ جانے آپ کہاں جائیں گے, بھائی آپ کہاں ہو سکیں گا جانا. تو اس بات کو ذہن نشین رکھیے. اور دوسری بات یہ ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے فراغت کے لمحات کو جو ہے نا غنیمت جانو. فراغت جتنا وقت مل رہا ہے نا غنیمت جانو, چونکہ وقت جیسے جیسے بیتتا جاتا ہے پھر کندھوں پہ جو نا ذمہ داریوں کے بوجھ آ جاتے ہیں. بھائی صاحب بولے تو تھوڑی نوکری وکری کے چکر میں ہوں, اگر نوکری وکری لگ جائے تو بعد میں جو نا پھر اللہ کے گھر کا رخ کر لوں گا. پھر جیسے نوکری لگی ندرا پروموشن کی جو ہے نا میں کوشش میں ہوں, جیسے پروموشن مل جائے گا پھر تسبیح کے دانے پھرانا شروع کر دوں گا. بھائی پروموشن مل گیا تو بس ریٹائرمنٹ ہے, اگر 8-10 لاکھ روپے آ گئے, 25-30 لاکھ روپے آ گئے, تھوڑا اگر آ گیا تو جو نا تھوڑا گھر کی تعمیر شروع کر دوں گا, بچے کی شادی کر دوں گا. اس کے بعد تو اللہ ہی اللہ کہنا ہے. بس پلان پہ پلان بنتے جا رہے ہیں جی. پھر پروموشن ہوا, ریٹائرمنٹ کا لیٹر آیا, 25-30 لاکھ روپے ہاتھ میں آ گئے, G+1 G+2 ڈال دیے, بچے کا نکاح ہو گیا. تو جس وقت تسبیح ہاتھ میں لینا تھا اسی وقت جو نا ہاتھ میں راشا آ گیا, اسی وقت جو نا ڈاکٹر بول رہا ہے کہ آپ کی کڈنی کام نہیں کر رہی ہے. آپ نے پوری زندگی پلان بنا کے رکھی تھی کہ بعد میں جا کے تسبیح پھراؤں گا, بعد میں جا کے سجدے کروں گا. اچھا جس عمر میں آ کے سجدے کرنا تھا, جس عمر میں آ کے اللہ کے گھر میں جو ہے نا توبہ و استغفار آو و بکا کرنا تھا, اس عمر میں بھی لوگوں کے درمیان تفرقے ڈال رہے ہیں. کمر جھک رہی ہے لیکن لوگوں کے درمیان میں تفرقے ڈال رہے ہیں. چبانے کے لیے 32 دانت بھی پورے مضبوط نہیں ہیں لیکن لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں. چلنے کے لیے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے, سہاروں کے ذریعے چل رہے ہیں لیکن جو لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں, اتیاچار کر رہے ہیں, لوگوں کے اوپر زیادتیاں کر رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ فراغت کے جو لمحات ہیں نا یہ اللہ کی نعمت ہے. جب مصروفیت بڑھ جائے گی تو چاہ کے نہیں کر سکیں گے. اور لوگ یہ بول رہے ہیں کہ وقت بیتنے کے بعد جو ہوگا, ارے وقت ہے وقت ہے. کس چیز کا وقت ہے؟ کبھی انہوں نے وقت بتایا نہیں ہے کہ میاں 18 سال کی جوانی میں تم کو اٹھا لیں گے, تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی, یا 28 سال کی عمر میں یا 58 سال کی عمر میں. کل نفس ذائقۃ الموت, کوئی ویلیڈیٹی نہیں بتایا ہے انہوں نے قرآن میں. کوئی بھی ایسا وقت ہو سکتا ہے اچانک موت کا پروانہ آ جاتا ہے. مجھے کیا معلوم تھا, میں تو 80 کی 40 کی اسپیڈ سے, نارمل اسپیڈ سے, وائٹ ڈیوائیڈر کو ہٹ کر میں تو نارمل اسپیڈ سے جا رہا تھا. میرے پیچھے سے لاری آ رہی تھی, مجھے کیا خبر تھی؟ ارے مجھے کیا معلوم تھا میرے سامنے سے جانور آ کر مجھے مارے گا اور میری گاڑی جو نا جھاڑیوں میں گھس جائے گی, میں مر جاؤں گا. مجھے کیا پتا تھا, میں تو کبھی بھی مر سکتا ہوں. علماء نے تو یہاں تک کہا میاں لباس پہنتے وقت میں یہ سوچ کر پہنو, پہن تو اپنے ہاتھوں سے رہا ہوں, اتارتے وقت غسال اتارے گا یا میں اتاروں گا. اس طرح لمحے بھی جو نا موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور آج ہم یہ بول رہے ہیں کہ جو ہے نا زندگیاں بہت پڑی ہے, آگے چل کر دیکھا جائے گا. کچھ نہیں دیکھا جائے گا. موت کا پروانہ آئے گا تو کچھ نہیں دیکھا جائے گا. اور لوگ
اس وقت جو ہے نا عبادت کرنے کا پلان بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں جس وقت وہ گناہ کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ 80 سال کے بوڑھے کو بولیں گے جا کے زمین پہ کرسی ڈال کے بیٹھو قبضہ کر کے، کہاں قبضہ کرے گا وہ؟ میاں گھر سے باتھ روم کو جانے جو ہے نا ہاتھ نہیں ہو رہا، تم جا کے بول رہے 100 گز کی زمین پہ قبضہ کرو، کہاں سے کریں گے؟ اس وقت نیکی تو نیکی ہوتی ہے چاہے وہ کوئی بھی عمر میں کرے۔ میں استغفر اللہ یہ نہیں بول رہا ہوں کہ 80 سال میں اگر کوئی توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس وقت توبہ کرنے میں کیا کمال ہے جب موسم بیت گیا تھا، جی جب جوانی کا موسم بیت گیا تھا، ہاتھوں میں قوت تھی، آنکھوں میں جو ہے نا مستی تھی، ہونٹوں میں جو ہے نا ایک لچک تھی، زبان میں ایک لچک تھی، چلتا تھا تو لگتا تھا کہ قیامت چل رہی ہے، کمر مضبوط ہے، پٹھے مضبوط ہے، اعضاء مضبوط ہے، گناہ کرنے کے قابل ہوں، کسی کو بھی مار سکتا ہوں، کسی کی بھی جان لے سکتا ہوں، کچھ بھی گناہ کر سکتا ہوں، میں پہلوان ہوں، 5.5 فٹ کا جو نا انسان ہوں، میں اب گناہ کر سکتا ہوں۔ اس عمر میں توبہ کرنا کمال تھا۔ جس عمر میں کمر جھک گئی تھی، کیلشیم ختم ہو گیا تھا، اس عمر میں جو نا توبہ کرنا کیا کمال ہے، اگرچہ کہ جب کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن توبہ تو اس عمر میں کرنا کمال ہے۔ میرے جوان بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہے، اقترب للناس حسابہم، بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانا ہی قیامت کے آنے کی دلیل ہے، کیونکہ آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی کتاب نہیں آنے والی ہے، اور کس چیز کے انتظار میں؟ آپ یہ بول رہے ہوں گے 1450 سال ہو گئے نا بھائی، اب تک قیامت کیوں نہیں آئی؟ جبکہ قرآن تو بول رہا اقترب للناس، قریب ہے۔ اللہ کی نظر میں ایک دن 1000 سال کے برابر ہوتا۔ کتنا؟ یہ جو ایک دن گزرا نا، یہ ہمارا آج کا سنڈے کا دن، یہ ہمارے پاس ایک دن ہے، لیکن یہ ایک دن اللہ کے پاس کتنا ہے؟ 1000 سال کے برابر ہے۔ تو جو مقررہ وقت بتایا گیا ہے وہ وقت تو ضرور آئے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہمارے ہاتھ سے جو گم رہا ہے نا، ہمارے ہاتھ سے جو چھوٹ رہا ہے، 2020 چھوٹا، 2020 میں 28 سال کا تھا، 2021 میں اب 29 ایئرز کا ہو گیا، میں مجھ سے 1 سال کم ہو گیا ہے، یعنی میں موت کے قریب بڑھ رہا ہوں۔ تو مجھے تو یہ چاہیے تھا کہ میں موت کے ڈینجر ایریے میں جا رہا ہوں، سیریس ایریے میں جا رہا ہوں، مجھے تو چاہیے تھا کہ میں روؤں، لیکن میں پھر 2020 کے دسمبر کی 31 نائٹ کو 12:01 پر پھر میں یہ گناہ کرنے لگا۔ 2020 تو گناہوں میں گزارا، 21 کا دن بھی جو ہے نا گناہ سے ہی شروع کروں گا، 21 کی رات کا 1 سیکنڈ بھی گناہ کی ابتدا ہی سے ہی کروں گا۔ ہونا تو مجھے یہ چاہیے تھا، مالک جو ہو سو ہو گیا، جو گزر گیا سو گزر گیا، ماذا جو ہو گیا سو ہو گیا۔ میرے مولا تو بڑا رحمان ہے، تو بڑا رحیم ہے، غفور ہے، تواب الرحیم ہے۔ مجھ سے 2020 میں غلطیاں ہو گئی ہے، 2021 کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، اب یہاں سے نئے صبح و شام پیدا کروں گا، یہاں سے نئی توبہ کروں گا، یہاں سے نئی زندگی گزاروں گا، یہاں سے تیری رضا کے خاطر اپنے قدم اٹھاؤں گا۔ ہونا تو ایسا چاہیے تھا نا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں اپنے چہرے پہ کیک لگایا، نکلس روڈ پہ تماشے کرا، گھروں میں کیک کاٹا، بلڈنگوں پہ ڈی جے لگایا، ایسے میں نے 2021 کی شروعات کی ہے۔ ہم وقت کے قریب جا رہے ہیں میرے بھائی، اقترب للناس حسابہم، اللہ کہتا ہے کہ قیامت کا وقت قریب ہے، تو عقل مندی کا کام یہی ہے وقت آنے سے پہلے جو نا کچھ توشہ تیار کر لیا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اس درس قرآن کو اللہ قبول فرمائے، اس نشست کو قبول فرمائے، اور جتنے لوگ یہاں حاضرین جمع ہوئے ہیں سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔